نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، جس میں تم بیان کیے گئے ہو، جس میں تم کو بیان کیا گیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ اس پر چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید لاؤ تو۔ قرآن مجید لایا گیا اور فرمایا میں اس میں اپنے آپ کو تلاش کروں، میں اس میں اپنے آپ کو تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں قرآن میں کن لوگوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہوں اور کس طبقے کے ساتھ مجھے مشابہت دی گئی ہے۔ اب یہ احنف بن قیس کا سوال جو کسی کے قرآن پاک کی آیت کے پڑھنے پر ان کو مجبور کر گیا کہ وہ خود کو قرآن کی زمین پر دیکھیں، قرآن نے ان کو کہاں کھڑا کیا ہے، قرآن ان کو کہاں پیش کر رہا ہے، یہ مجھ سے، آپ سے اور ہر ایک مسلمان سے گویا اس عرب تابعی کا سوال ہے، اور سوال نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کا حکم ہے کہ وہ 1500 پہلے لمسم اس خیر کے زمانے کے قریب تر زمانے کا انسان جس نے حضرات صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت کو دیکھا ہے، اس اللہ کے بندے نے عالم اسلام کو ایک دعوت پیش کی ہے کہ اٹھو، قرآن کے اوراق کو پلٹو اور دیکھو تم قرآن کی زمین پر کہاں کھڑے ہو۔ اور پھر یکے بعد دیگرے صاحب قلم نے قرآن پاک کی ان آیات کو قلم بند کیا اور میرے اور آپ کے سامنے سبق کے طور پر رکھ دیا۔ چنانچہ قرآن پاک نے کہا، انہوں نے قرآن مجید کو کھولا، کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو جن کی تعریف یہ کی گئی تھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ترجمہ یہ ہے، سورہ زاریات کی 17، 18، 19 نمبر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان میں مال مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے بنیادی طور پر، قرآن پاک کی ان آیات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں غفلت کے ساتھ غفلت کی چادر تان کر پوری رات سوتے رہے اور ایک کوئی گھڑی ایسی ہمارے مقدر نہ لگ سکی، کسی ایک گھڑی سعادت بھری گھڑی کا ہم پر سے گزر نہ ہو سکا جس گھڑی میں ہم تھے، ہمارا اللہ تھا، رات کی تنہائی تھی، تاریکی تھی، اٹھے ہوئے ہاتھ تھے، لرزتا ہوا جسم تھا، کپکپاہٹ تھی، اور ہم رب اکبر سے یہ کہہ رہے تھے ہم تیرے انہی کمزور بے سہارا اور ہر اعتبار سے منگتے بندوں میں ہیں جن کو تیری خیرات کی ضرورت ہے، تیری جانب سے ملنے والی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے ان ساعتوں میں قرآن پاک کی اس زمین پر کھڑے رہ کر اپنے آپ کو قرآن کے اوراق میں کہیں پایا؟ اگر نہیں پایا تو پریکٹیکل کا زمانہ چل رہا ہے، فزیکل کا نہیں، پریکٹیکل کا دور ہے، لمبی رات ہے، قرآن پاک کی مبارک ساعتیں ہیں، قرآن کی زمین پر آنے کے لیے قرآن آپ کو دعوت پیش کر رہا ہے۔ اٹھ جائیے، سونے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، اب رمضان میں پریکٹیکل سے کام لیجئے، قرآن کی زمین پر اپنا نام درج کرائیے۔ اور وہ لوگ جن کے لیے کہا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، ان لوگوں کی صف میں خود کو لا کھڑا کیجئے
تاکہ آپ کا شمار سعادت مندوں میں ہو سکے۔ تو آئیے قرآن میں خود کو تلاش کیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا یہ حال تھا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا، قرآن بول رہا تھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن بول رہا تھا ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ ایک طرف ڈر ہے پکڑ ہو جائے گی، ایک طرف خیال ہے ڈنڈا بجے گا، کسی صورت جان نہیں بچے گی۔ میرا دن تو دیکھو، میری رات تو دیکھو، میری جلوت تو دیکھو، میری خلوت تو دیکھو، میرے دن اور رات کے یہ سیاہ کارنامے تو دیکھو، میری سوچ کو دیکھو، میری فکر کو دیکھو، میری جان نہیں بچے گی۔ اچانک قرآن پر نظر پڑ گئی، اللہ بول رہا تھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ مجھے اور آپ کو ہدایت ہوئی، میں نے اور آپ نے قرآن کی زمین پر اپنا نام درج کرانے کے لیے اس آیت پر عمل کیا۔ خوف و امید کی دنیا میں آئے اور آ کر کے ہم نے اس آیت کو پڑھا، اور اتنا ہی نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی جن کو قرآن کی زمین پر بیان کیا گیا۔ اور اللہ کے بندو، اگر آپ کہیں کھڑے ہیں کہ آپ کے پہلو بستروں سے الگ ہو گئے تھے، ایسی کوئی رات ملی ہے اور آپ اللہ کے خوف میں آنکھوں کو ڈبڈبائے پھر رہے تھے، اشک بار تھی آنکھیں، ایسی کوئی رات گزری ہے، اور ایسی کوئی رات گزری ہے جب آپ کو امیدیں لگ گئیں، جنت ہے، رحمت ہے، سعادت ہے، ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، ادھر محمد الرسول اللہ ہے، ادھر ان کا اللہ ہے۔ یہ امید اور خوف کا ماحول آپ کو اگر مل گیا ہے، پھر آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، سلام ہے آپ کی عظمت کو کہ آپ قرآن کی زمین پر کہیں پائے جاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں، کچھ لوگ ملے جن کا تذکرہ یوں تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ سوال کیجئے گا، خود کو ٹٹولیے گا، ایسی راتیں ہیں قرآن کی زمین پر پائے جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو مبارکبادی ہے، اور اگر نہیں تو پریکٹیکل کے اس موسم میں خود کو تیار کیجئے تاکہ پورے سال قرآن کی زمین پر دیکھے جا سکیں۔ پھر کچھ دیکھا تو ملا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ صفت آپ میں ہے کہ آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ پائی کی نکالتے ہیں، حساب لگا کر نکالتے ہیں، کسی غریب کو، بھوکے کو، کمزور کو، بے بس کو، لاچار کو، مجبور کو آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ اگر آپ اس کنڈیشن پر ہے تو عظمتیں آپ کو، آپ کی عظمت رفتہ کو سلام، آپ قرآن کی زمین پر کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ غصہ پی جاتے ہیں، بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اولاد پر ظلم نہیں کرتے، چھوٹوں کو نہیں ستاتے، راہگیر، مسافر، کمزور، رکشہ پولر کو نہیں مارتے ہیں، اور یہ مزدور جو کھڑے ہیں ان کو آپ گالیاں نہیں دیتے ہیں، غصے کے باوجود آپ غصہ پی جاتے ہیں، اب آپ قرآن کی زمین پر ہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ ہی کا تذکرہ ہے۔ یہ صفات اگر ہے تو آپ قرآن پر بول رہے ہیں، قرآن کی زمین پر بول رہے ہیں، قرآن میں آپ کو پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ لوگوں کے قصوروں کو آپ معاف رکھتے ہیں، بہادر ہیں، بڑے ہیں، مضبوط ہیں اور بڑی طاقت کے مالک ہیں، اس لیے آپ صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کی زمین پر آپ ہیں۔ مزید آگے بڑھیے تو قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے اندر، میں بھی دیکھ لوں، ایک مومن اپنے اندر دیکھ لے، کیا میں اپنی زندگی میں قرآن کی زمین پر کہیں پایا جاتا ہوں؟
اور اگر ہے تو پھر سعادت ہے، اور اگر نہیں تو ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ افسوسناک گھڑی، افسوسناک پہلو، افسوسناک لمحہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اور نبی اور صحابہ کو مانتا ہے، نظام مصطفیٰ کو مانتا ہے، لیکن اس کا تذکرہ کہیں قرآن کی زمین پر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ احساس اور افسوسناک پہلو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ لمبا ایک سلسلہ ہے، اور بالکل اخیر میں یہ ایک آیت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، وہ دائیں نہیں، بائیں نہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں، اوپر نہیں، وہ کوئی کسی طرح کا عذر پیش نہیں کرتے، وہ سیدھے سیدھے لفظوں میں کہہ رہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ ان کو اقرار ہے ہم تیرے پاپی اور مجرم بندے ہیں، تیرے بھی مجرم ہیں، تیرے رسول کے بھی مجرم ہیں، تیرے رسول کے صحابہ کے بھی مجرم ہیں، قرآن کے بھی مجرم ہیں، اسلام کے بھی مجرم ہیں، ننھے منھے فلسطینیوں کے مجرم، شامیوں، برمیوں اور کہیے کہ عراقیوں کے مجرم ہیں، اور جہان بھر کے بے سہارا و مظلوم مسلمان ہیں، ہم ان سب کے مجرم ہیں۔ آپ نے اس کا اعتراف کر لیا ہے اور اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا۔ قریب ہے اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ اللہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ احنف بن قیس نے اپنا تذکرہ تلاش کیا، اپنے آپ کو قرآن کے پاروں میں، اس کے اوراق میں، صفحات میں، آیات میں، لائنوں میں تلاشنے کی کوشش کی ہے۔ آؤ اہل ایمان، میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، خود کو قرآن میں دیکھو، قرآن پڑھو۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر اس زمین پر ایک عمل صالح کی شکل میں صالح انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر قرآن کی زمین پر پائے جاتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت رفتہ کو سلام، اور اگر قرآن کی زمین پر آپ نہیں ہیں 100 بار سوچئے، کھڑے رہ جائیے، سکتے کی کیفیت میں آ جائیے، ایسے جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو، برباد ہو گئے ہوں آپ۔ اللہ مسلمان کہلاتا ہوں، قرآن کے اوراق میں نہیں ہوں، اللہ مسلمان کہلاتا ہوں، قرآن کے صفحات میں نہیں ہوں، میرے مولا تیرے محبوب کی محبت کا دم بھرتا ہوں، قرآن کے صفحات میں نہیں ہوں۔ ربا مسلمان دنیا سمجھتی ہے، قرآن کی زمین پر میں نہیں پایا جاتا، مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ رمضان کی اس مبارک مہینے میں اور ان مبارک ساعات میں، ان گھڑیوں میں خود کو تیار کیجئے تاکہ آپ قرآن کی زمین پر کہیں چلتے پھرتے بولتے مختلف اوصاف اور مختلف کیفیات اور مختلف مقامات اور مختلف سعادتوں کے زاویے سے آپ کو دیکھا جا سکتا ہو، آپ پائے جاتے ہوں۔ گفتگو کا یہ عنوان میں آپ کے گوش گزار کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ خود کو قرآن کی زمین پر تلاش کیجئے، یا خود کو قرآن میں تلاش کیجئے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی صفت ایسی آپ کے سامنے آ جائے کہ جس میں آپ کھڑے ہوں غصہ پیتے ہوئے، جس میں آپ کھڑے ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے، جس میں آپ کھڑے ہوں بے کسوں، بے بسوں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہوئے، جس میں آپ کھڑے ہوں اپنے بڑوں کی عظمت اور ان کی کہیے کہ اکرام کی دنیا کو آباد کرتے ہوئے، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے، تو پھر یقین جانیے آپ سے زیادہ سعادت مند مسلمان اور مومن کون ہو سکتا ہے جو قرآن کی زمین پر پایا جاتا ہے۔ بصورت دیگر بہت 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 زیادہ افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ان اوراق، ان صفحات جن میں مومنین کے مختلف اوصاف مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس زمین کا وارث بنائے، حصے دار بنائے، اور قرآن میں جن لوگوں کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی صف میں مجھے اور آپ کو لا کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔